الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے صحیح عقیدے و منہج کی جو تعلیم اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے اپنی امت کو جو دی، آج امت دنیا میں موجود جو بھانت بھانت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، ان سے محفوظ ہے اور صحیح عقیدے کے اوپر عمل پیرا ہے۔ عقیدہ توحید کے حوالے سے آپ بھائی پچھلے دنوں کے ہمارے اس سلسلے کو کہ جس میں ہم نے معرفت باری تعالیٰ کے حوالے سے پڑھا تھا، توحید کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کی حوالے سے چند بنیادی تعارفات تھے اور اس کے کچھ دلائل تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے انہیں پڑھا تھا۔ اسلام دین فطرت ہے اور یہی وجہ ہے کہ فطرت کے اعتبار سے بنیادی جو عقیدہ ہے توحید کے اندر کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات سے جدا اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت نازل کی اور اس پہلی آیت میں جتنے علمی و منطقی نکات ہیں ان میں سے ایک نقطہ استواء علی العرش کا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ زمین تخلیق کی ہے، اس سے وہ جدا ہے۔ آسمان تخلیق کیے ہیں، اس سے وہ جدا ہے۔ عرش کو تخلیق کیا ہے اور اس سے وہ جدا ہے۔ تو جدا ہونا اس کا کن معنوں میں ہے؟ علو میں ہے، بلندی میں۔ جدا ہونا اس کا دائیں یا بائیں سے نہیں ہے، آگے یا پیچھے سے نہیں ہے، اس کا جدا ہونا اپنی مخلوقات سے بلندی میں ہے۔ تو استواء علی العرش کا مسئلہ پہلی ہی آیت میں منطقی طور پہ موجود ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں 1 درجن کے قریب ایسی آیات موجود ہیں جو صاف و صریح اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کی دلیل ہے۔ ان میں سے ایک آیت ابھی میں آپ بھائیوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 میں 59 فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما۔ دیکھو ابتدا وہی ہے،
وہ اللہ کہ جس نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا اپنے عرش پر۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، فاسأل بہ خبیرا، خبر رکھنے والوں سے، علم رکھنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھ۔ مفاد کیا ہے آیت کا؟ کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ان کی تخلیق کا ذکر کر کے اپنے استواء کو ذکر کیا، جو ثابت کرتا ہے کہ تخلیق سے، مخلوق سے اللہ بلند ہے، مخلوق سے اللہ بلند ہے، یہ عقیدہ ہے۔ مخلوق سے اللہ بلند ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس کی بلندی کو اس نے اس طرح بتایا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوا۔ سمجھے؟ اور یہ سمجھے ذرا بات کو، معلوم و معقول بات ہے، یہ معلوم و معقول بات ہے۔ اسے میری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ بات عقل کے، یعنی یہ بات علم سے ثابت ہے اور عقل کے مطابق ہے، یہ بات علم سے ثابت ہے، عقل کے مطابق ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہ اپنی یعنی کہ بڑی بلند، روبدار، طاقتور، ان ساری کی ساری مخلوقات سے بھی زیادہ بڑا، بلند اور طاقتور ہونا چاہیے، یہ بات عقل کے بھی مطابق ہے۔ اس اعتبار سے یعنی کہ اللہ کا مستوی علی العرش ہونا معلوم و معقول، علم اور عقل دونوں کے مطابق ہے۔ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے پوچھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ چھوڑے جانے کے لائق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ فلسفیانہ باتیں انہیں چھوڑ دو، کوئی کہے کہ یہ تو علماء کی بحث ہے ان کو چھوڑ دو۔ فاسأل بہ خبیرا، اللہ کہہ رہا ہے خبر رکھنے والے یعنی علماء سے، عامیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ان سے پوچھو، سیکھو، سمجھو۔ کہتے بات سمجھ گئے؟ یہ صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے، مرزا صاحب کو جس جگہ آج ہم پکڑ رہے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق میں صرف ایک آیت آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ہم سے شوق پورا کرنے کی کوشش کی تو قرآن میں استواء سے متعلقہ جتنی بھی دلائل ہیں وہ سب ہم پڑھ کے اللہ کی توفیق سے اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے گا اس بات کو کہ اگر یہ کوئی بنیادی عقیدے میں سے نہیں ہوتا کہ کوئی کہنے والا اگر یہ کہتا ہو، دیکھیں میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ استواء جو ہے نا، اس کے معنی نہیں ہے، نہیں، استواء کے معنی ہیں، استواء کا معنی بالکل ہے۔ سمجھے ذرا اس بات کو، اصل چیز یہ ہو رہی، اصل بات یہ ہوتی ہے، علماء جو بات کہتے ہیں استواء کے معنی ہیں، استواء کی کیفیت سے بحث نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، بھائی جان کون سی کتاب ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 584 ہے، کتاب التوحید ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ کتاب التوحید ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب وکان عرشہ علی الماء، اس بات کے عنوان میں کہ اللہ کا یعنی کہ عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے، میں نے سورہ ہود میں اس حوالے سے بتایا تھا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 129 کو بطور یعنی باب ذکر کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں وَهُوَ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں امام بخاری؟ اس کا عرش پانی پر، ٹھیک، اور وہ عرش
عظیم کا بھی مالک ہے، جس سے وہ یعنی امام بخاری تاثر یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا عرش قدیم بھی ہے اور وہ اپنے عرش سے بھی بلند ہے. اللہ کا عرش قدیم بھی ہے، یعنی مخلوقات میں زمین اور آسمان میں اللہ کا عرش قدیم بھی ہے، ان سے بھی پہلے کا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا بھی مالک ہے، اس سے بھی بلند ہے. جو وہ دیکھو نا، میں نے کیا بتایا شروع میں، خالق ہے تو مخلوق سے جدا ہے. جدا کن معنوں میں ہے؟ بلند ہونے کے معنوں میں. اور سنیں ذرا بات کو، وقال ابو العالیہ استوا الی السماء، اللہ کا استوا آسمان کی طرف ہے. کہاں ہے؟ آسمان کی طرف ہے. اور یعنی کہ یہ جو آیت ہے نا استوا الی السماء، سورہ فصلت آیت نمبر 11، اس کے معنی کیا ہے استوا کے؟ امام ابو العالیہ کہتے ہیں ارتفاع، معنی ہے اس کے استوا کے وہ بلند ہوا. وہ کیا ہوا؟ بلند ہوا. یہ معنی، یہ اس کے معنی ہیں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کوئی کہے جی اس کے معنی نہیں ہوں گے، اس کے معنی نہیں ہوں گے، یہ معنی سلف نے بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، اور بات آ رہی ہے کچھ سمجھ میں یا نہیں. اور سنیں ذرا بات کو، امام مجاہد وقال مجاہد استوا علی العرش، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں استوا کے معنی بیان کرتے ہوئے علی العرش، بلند ہوا اپنے عرش پر. یعنی اللہ اپنے عرش سے بھی بلند ہے. استوا کے معنی کیا ہوا؟ بلند ہونا. استوا کے معنی کیا ہوا؟ وہ بلند ہونا. اس کی کیفیت سے بحث نہیں ہے، اس لفظ کے معنوں سے، اس سے تو بحث ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب دیکھیے گا ذرا بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب کے تحت پھر حدیث نمبر 7420 ذکر کی ہے. سنیے گا، بڑی غور طلب بات ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں، آپ کی بیویوں میں سے تھی زینب، تمام بیویوں کے مقابلے میں فخر کرتی تھیں، اور فخر سے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی، زوجکن اہلیکن وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، تمہارے گھر والوں نے شادی کی ہے، میری اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر شادی کی ہے. اللہ نے میری شادی کہاں کی؟ 7 آسمانوں سے. تمہارے گھر والوں نے کی، میری اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی. اور سمجھو وہ بات کوئی نہیں. یہ ازواج مطہرات کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کس سے سیکھا؟ سیکھا کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ذرا دیکھیے گا، ذرا سمجھیے گا بات کو نا. یہ دیکھیں، یہ عقیدہ کس سے سیکھا؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 524 کتاب المغازی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع کے تحت حدیث نمبر ہے جناب علی 4351. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تامنونی وانا امین من فی السماء، کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں کہ میں تو امانت دار بنایا گیا ہوں کس کی طرف سے؟ من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے. یاتینی خبر السماء، آسمان سے میرے پاس خبر آتی ہے، صباحا و مساء، صبح بھی اور شام بھی. اور بھائی میرے سمجھے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو امانت دار کس نے بنایا ہے؟ جو کہاں ہے؟ آسمان میں. یہ کس کا بتایا ہوا عقیدہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. اچھا جی، سمجھے گا ذرا بات. پھر ذرا یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 13 کا صفحہ نمبر 455 ہے، کتاب المغازی ہے. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 38018. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، سنیے گا ذرا بات کو. ثم آتا المنبر، پھر آپ تشریف لائے منبر پہ. فسیدہ، آپ اس پر چڑھے. فحمد اللہ و اثنا علیہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قالا، پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کان محمد الہکم الذی تعبدون، تم میں سے جو شخص کا نعوذ باللہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ ان کی عبادت کرتا تھا، فإن الہکم محمدًا قد مات، کہ اس کے الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. وإن كان إلهكم الذي في السماء، وإن كان إلهكم الذي في السماء، اور اگر تمہارا الہ وہ آسمانوں والا ہے، فإن إلهكم لم يمت، تو تمہارا الہ اس کو کبھی موت نہیں ہے. اب مولا ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ اور نہیں سمجھے بات کو؟ کہاں ہے اللہ؟ آسمانوں پہ. اب بھائی میرے سمجھے ہیں یا نہیں؟ اور سنو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 529 کے اوپر انہوں نے روایت درج کی ہے. وہ طویل مشہور روایت ہے کہ جس میں خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر سے ان کا جو وہ زہار کا مسئلہ ہوا تھا، اس کے تحت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی شکایت کے اوپر زہار کا حکم قرآن میں نازل کیا تھا سورہ مجادلہ کے اندر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں وہی آپ کے سامنے آئیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ھذہ یجوز سمع اللہ عز وجل شکواہا من فوق 7 سماوات، یہ وہ بوڑھی عورت ہے کہ جس کے شکوے کو اللہ عز وجل نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا ہے. کیا کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اللہ نے کہاں سنا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے، یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے. سمجھو، یہ کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں. اور سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 293 ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت، آپ کی بیعت والے دن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا. اے عثمان میرے پاس آؤ. ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا آپ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر بیعت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں. آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی چھت کی طرف اپنا سر اٹھایا، مسجد کی چھت کی طرف اپنا سر اٹھایا، اور آپ کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا، اور فرمایا اے اللہ سنیے اور گواہ رہیے، اے اللہ سنیے اور گواہ رہیے، اے اللہ سنیے اور گواہ رہیے. کہاں دیکھ کے کہہ رہے ہیں؟ آسمان. یہ عشرہ مبشرہ کا عقیدہ ہے. اور نہیں سمجھے وہ بات کو؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، یہ ازواج مطہرات کا عقیدہ ہے، یہ خلفائے راشدین کا عقیدہ ہے، یہ عشرہ مبشرہ کا عقیدہ ہے، اور یہ تمام صحابہ کا عقیدہ ہے. سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 589 589. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول اللہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ. یہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 ہے کہ امام بخاری کیا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتے اور روح القدس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور نہیں سمجھے ہو؟ اور آگے امام بخاری کہتے ہیں وَقَوْلِهِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ، یا جیسے کہ سورہ فاتر آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے کہا پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اور چڑھا کہاں جاتا ہے بھائی جان؟ بلندی پر. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو؟
سنو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے تحت یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کے آئے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی، اعلان نبوت کی خبر ملی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مجھے اس شخص کی خبر لا کر دو. او بھائی یار سنو یار، مجھے اس شخص کی خبر لا کے دو الذی یزعم انہ یاتیہ الخبر من السماء، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آسمانوں سے اس کے پاس خبر آتی ہے. اور بھائی میرے پیارے، پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں اللہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. یہ دیکھو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور دیکھیے گا ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تعلیم دی. ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ، خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ، عشرہ مبشرہ کا یہ عقیدہ، عام صحابہ کا یہ عقیدہ، اور تو اور آزاد چھوڑو غلاموں کا ان کے یہ عقیدہ ہے، ان کے غلاموں کا بھی. سنیے گا ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 94 ہے، کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب قائم کیا ہے، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ والنسخ ما کان من اباحتہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 1101 کہ معاویہ بن حکم السلمی وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. وہ ایک صحابی کا ذکر آیا کہ جنہوں نے اپنی خادمہ کو مارا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کو بلوایا. بھائی جان توجہ سے سنیے گا بات کو. جب وہ خادمہ آ گئی نا، آپ نے کہا این اللہ، اس سے آپ نے کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. او میرے بھائی سمجھو یار، یہ سوال بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی عقیدے کی تعلیم نہیں دی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. این اللہ، یہ سوال بتاتا ہے اللہ کہاں ہے. قالت فی السماء، قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان میں، اس نے کہا آسمان میں. قالا من انا، میں کون ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں. قالت، اس نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فانها مومنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومن ہے، یہ مومنہ ہے. کیا عقیدہ بتایا اس نے؟ خادمہ نے کیا عقیدہ بتایا کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی تعلیم دی. ازواج مطہرات کا یہی عقیدہ، خلفائے راشدین کا یہی عقیدہ، عام صحابہ کا یہی عقیدہ، حتیٰ کہ آزاد ان کے چھوڑے ان کے غلاموں کا بھی یہی عقیدہ. اور ذرا سمجھے گا بات کو. یہ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 69 اور 70 ہے. امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، کنا والتابعون متوافرون، ہم اور تمام تابعین، ہم اور تمام تابعین، نقول، ہم سب یہ کہتے ہیں ان اللہ تعالی فوق عرشہ، بے شک اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدْتُ بِهِ سُنَّتُ مِن صِفَاتِهِ، اور ہم دین میں اللہ کی جس طرح بھی صفات آئی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. سارے تابعین کا بھی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ، اور یار سنو یار، بہت توجہ طلب بات ہے کہ اللہ کہاں ہے، عرش. سارے تابعین کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور سنو، اور اس کے بعد ذرا دیکھیے گا، ذرا سمجھے گا. یہ میرے ہاتھ میں شرح فقہ اکبر ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کتاب. اس کتاب کے
صفحہ نمبر 38 کے اوپر لکھا ہوا ہے وقال الامام الاعظم رحمہ اللہ فی کتابہ الوصیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوصیت میں کہتے ہیں نقروا بان اللہ علی العرش استوى، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، من غیر ان یکون لہ حاجۃ الیہ، اس کے علاوہ کہ اللہ کو اس کی حاجت کوئی نہ تھی، وہ استقرار علیہ، نہ وہ اس پہ استقرار قائم کرنا چاہتا تھا، وہو الحافظ للعرش وغیر العرش، اور وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی عرش اور غیر عرش سب کا محافظ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ کس کا؟ کوئی ڈھکوسلا دے ہمیں، حنفی تو یہ کہتے ہیں، اہل حدیث تو یہ کہتے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حنفی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا تھا، بات تو یہاں سے شروع ہو رہی تھی نا، اور نہیں سمجھے؟ چلو پھر صحابہ نے کیا کہا اور اہل بیت نے کیا کہا، چلو وہ بھی تمہیں معاف۔ پھر تابعین نے کیا کہا، تابعیات نے کیا کہا، چلو تمہیں وہ بھی معاف۔ پھر تبع تابعین کیا کہہ گئے، ائمہ مجتہدین کیا کہہ گئے، ڈوب کے نہیں مر گئے تم ان سب کے بعد نہیں نکال کے لائے وہ کہ جو جہمیہ نے کہا۔ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، سنیں گے ذرا بات۔ اور یہ دیکھیے ذرا، یہ میرے ہاتھ میں التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 281 کے اوپر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وکیل علی مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، یہ الرحمن علی العرش استوى میں استوا کیف استوى، ما معنی الاستوا نہیں ہے، اور کیا ہے بھائی سوال کیا ہے، کیف استوى، یہ نہیں پوچھا گیا کہ استوا کا معنی کیا، یہ پوچھا گیا استوا کس طرح ہے، کیفیت پوچھی جا رہی ہے، معنی۔ اور کوئی ڈھکوسلا دے معنی نہیں کرتے، معنی کیفیت پر بحث نہیں کرتے، معنوں پہ تو الحمدللہ سب نے بات کی ہے سلف نے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ اور بے معنی، قرآن میں کوئی لفظ اور اس کے معنی گمراہ کن ہو، نعوذ باللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن عقیدہ اہل حدیث سے پڑھا ہو تو پتا ہو، جو عقیدہ ہی پڑھ کے جہمیوں، قدریوں، مرجیوں، رافضیوں سے آئے ہو تو پھر کیا لے کر آؤ گے؟ نہیں سمجھو، سوائے کچرے کے تم کچھ اور لا سکتے۔ فقال مالک رحمہ اللہ استواء معقول، اللہ کا استواء عقل کے عین مطابق ہے، وہی ہم نے جو شروع میں پڑھا، اللہ کا استواء وہ کیفیت مجہولا، اس کی کیفیت مجہول ہے، پتہ اس کی کیفیت بتا ہی نہیں گئی۔ اور سنو والسوال کا ان ھذا بدعۃ، اور اس پہ سوال کرنا بدعت ہے، اس پہ سوال کرنا کیا بدعت ہے؟ یہ بدعت ہے کہ اسلاف میں تو سب کا استواء علی العرش پہ عقیدہ ہے، اب یہ کون نیا نکل کے آیا جو اسی پہ سوال کر رہا ہے، اور نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات، اور بدعت ہے یہ ان معنوں میں بھائی میرے پیارے، اسلاف میں تو سب کا یہی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین تو سب یہی عقیدہ رکھتے رہے، یہ کون سا کہاں کا علم کلام پڑھا ہوا چو آیا ہے جو اس پہ سوال کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے سنو، وہ آراک رجل، سو میں تجھے ایک برا شخص جانتا ہوں، جو بھی استوا کی کیفیت پر بات کرے، جو بھی استوا کی کیفیت پہ بات کرے، رجل سو، برا آدمی ہے، برا آدمی۔ یہ امام مالک کا عقیدہ ہے استواء علی العرش کے والے سے، استواءہ معقول، نہیں سمجھے؟ اور سنیں ذرا بات کو، ائمہ کا کیا عقیدہ نکل کر آیا بھائی میرے پیارے ہیں؟ اور سنو یار ذرا غور طلب بات ہے، سنو ذرا، سنو یہ دیکھو ذرا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء و صفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، صفحہ نمبر 538 ہے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں
نعرف ربنا فوق سبع سماوات علی العرش استوى. ہم معرفت رکھتے ہیں اپنے رب کی. ہم کون؟ ہم کون؟ یار سمجھے ہی نہیں ہو بات. عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ عبداللہ بن مبارک تھے رافضی، قدری، جہمی، معتزلی. عبداللہ بن مبارک کون تھے؟ جو ڈوب کے نہ مر جائے نا آدمی تو منہ سے ایک ہی لفظ نکلے گا، اہل السنہ. یہی تھے. ہاں. فلسفی ہے نا بات ہے. نعرف ربنا فوق سبع سماوات علی العرش استوى. ہم اپنے رب کی معرفت یہ رکھتے ہیں کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. بھائی میرے پیارے سنو ذرا بات کو. بائن من خلقہ، اپنی مخلوقات سے جدا. بنیادی بات کہ کیوں استویٰ علی العرش پہ بات ہے. بائن من خلقہ ولا نقول، اور ہم نہیں کہتے کما قالت الجہمیہ، کہ جیسے جہمیہ کہتے ہیں انہ ہا ہونا، وہ تو یہاں ہے. اشار الی الارض، اور آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا. کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مبارک؟ رب کی معرفت ہمارے ہاں، ہم اپنے رب کی معرفت، ہم اپنے رب کو کیا جانتے ہیں کہ وہ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے. ہم جہمیہ جو کہ ایک بدعتی، اللہ کی صفات میں تعویل و تعطیل، بلکہ اللہ کی صفات سے کافر جو فرقہ گزرا ہے، سنو ذرا بات کو، ہم اس کی طرح نہیں کہتے کہ اللہ زمین پر ہے. اور یار نہیں سمجھے ہو بات کو. پتہ یہ بھی لگا جو اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کے علاوہ زمین کے اوپر ہونے کا کسی طرح بھی عقیدہ رکھے، کن میں سے ہے؟ جہمیہ میں سے ہے. سنیے گا ذرا بات. اور یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیے گا ذرا بات کو، اسے ایک دفعہ پڑھیں. یہ میرے ہاتھ میں معرفت علوم الحدیث ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کی صفحہ نمبر 84 کے اوپر محمد بن صالح بن ہانی وہ کہتے ہیں سمعت ابا بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول، میں نے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سنا، من لم یقر بان اللہ تعالی علی عرشہ، جو یہ اقرار نہ کرے نا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، قد استوى فوق 7 سماوات، اس نے یعنی مستوی ہوا 7 آسمانوں سے اوپر، فہو کافر بربہ، وہ اپنے رب کا جھٹلانے والا ہے. میں کافر کا معنی جھٹلانے والے سے کر رہا ہوں. اللہ کو مانو، میں کافر کا معنی کس سے کر رہا ہوں؟ جھٹلانے والے سے. او میرے بھائی یہ میں نے ہلکے معنی کیے ہیں. جو اللہ کو مستوی علی العرش نہیں مانے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے پوچھنا، مجھ سے نہیں کہ کوئی کہے یہ تم نے کیا فتویٰ لگایا، میں نے نہیں لگایا فتویٰ. بے شرمی یہ ہے، سنو، بدبختی و بے شرمی یہ ہے کہ ایک ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مرزا صاحب نے اس پر جو اہل حدیثوں کو مخاطب کر کر کے جملے بولے نا، ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں. اور جو مرزا صاحب نے کہا سلف کا راگ آلاپتے ہیں، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میرا بھائی یہ مرزا صاحب نے جو سلف کو اٹھا کر یہاں ایک طرف رکھ دیا، وہ ایسے ہی نہیں رکھا، کیونکہ مرزا صاحب کو پتا ہے سلف سے مرزا صاحب کے لیے کفر کے فتوے آئے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور سنو، یہ میں نے 10 حوالہ جات آپ بھائیوں کے سامنے رکھے. یقین کریں مزید آیات، مزید احادیث، مزید صحابہ یا تابعین کے اقوال سے فی الوقت کے بعد تول نہ پکڑے میں نے بحث نہیں کی ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا مرزا صاحب جس دن اس کا مرزا صاحب یا کسی کو بھی اس حوالے سے شوق ہوا، ہم اس شوق کو مزید پورا کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن اب ذرا آپ بھائیوں کو توجہ دلاؤں کہ مرزا صاحب کی ہم نے
ایک ویڈیو کلپ دیکھا، استوا علی العرش سے متعلق صحیح عقیدہ، اللہ کہاں ہے، بائی انجینئر محمد علی مرزا. یہ کلپ مرزا صاحب کا 17 اکتوبر 2017 کو اپلوڈ ہوا ہے. اس میں ایک جگہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی کہ استوا علی العرش کے عقیدہ کسی بھی اعتبار سے آپ اللہ عرشی الفاظ لکھیں تو میرا ہی کلپ ٹاپ کے اوپر کھلیں گے، میرے ہی کلپ ٹاپ پر کھلیں گے. 3-4 مختلف مواقع کے اوپر میں نے اس عقیدے کے حوالے سے حنفی اور سلفی دونوں کی ایکسٹریم کا رد کیا ہے. جب ہم نے مرزا جی کا یہ جملہ سنا تو ہم نے فی الوقت ویڈیو کو روکا. ہم نے مرزا صاحب کے وہ سارے ہی کلپ نکالے اور وہ سارے ہی کلپس کو لکھا، اور ان سارے ہی کلپس کے حوالے سے آپ بھائیوں کے آگے انشاءاللہ بات کریں گے اور بتائیں گے مرزا صاحب نے جہمیہ کے عقیدے کو اہل سنت کا عقیدہ بنا کر پیش کیا، بلکہ چھوڑیں اس بات کو کہ اہل سنت کا عقیدہ بنا کر پیش کیا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ مرزا صاحب نے چاروں اپنے کلپس میں اپنے اس عقیدے کو بتاتے ہوئے کہیں بھی اہل سنت کا نام نہیں لیا ہے. اور یہ آپ دیکھتے جائیے گا ہمارے ساتھ ساتھ. اور یہاں سے ان بھائیوں کی جناب میں عرض کر دوں جو مرزا صاحب کو بڑا مواحد کہتے ہیں نا، بھائی مرزا صاحب توحید بیان کرتے ہیں. ذرا مرزا صاحب کی توحید ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اسی حوالے سے مرزا صاحب کا ایک جو نا وہ کلپ ہے، اللہ کہاں ہے بھائی انجینئر محمد علی مرزا. اس میں مرزا صاحب نے یعنی کہ ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتہ لگے گا ہم مرزا صاحب کی اس ویڈیو کا جواب خاص طور پہ کیوں دے رہے ہیں. تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں. یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں. کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کی جو بحث ہے نا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یعنی یہ وہ بحثیں جو کہ مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی اس کو چھوڑ کر اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر سلف کا جو راگ آلاپتے رہنا. تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. یہ وقت آئے گا نا ہم انشاءاللہ مرزا جی کو اس کا بہت زبردست جواب دیں گے. فی الوقت بتانا صرف یہ مقصود ہے، موٹی سی توحید بیان کرنے والے مرزا جی، کون سی توحید؟ موٹی سی توحید. مرزا جی توحید بیان کرنے والے نہیں ہیں. کون ہے؟ موٹی سی توحید. اور وہ موٹی سی توحید کیا ہے؟ جب یہ وقت آئے گا نا انشاءاللہ ہم وہاں پر پڑھیں گے. مرزا جی کے ذرا یہ 2 چیزیں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور خاص طور پر ایک اور بھی چیز ہے مرزا صاحب کی، ایک اور پھر اسی حوالے سے جو مرزا صاحب کا کلپ ہے نا، اس میں مرزا صاحب نے یہ کلپ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کہاں ہے اصل عقیدہ، یہ 10 جون 2017 کا اپلوڈڈ کلپ ہے. اس میں مرزا جی نے ایک جگہ یہ بات کی ہے یعنی کہ استواء علی العرش کے مسئلے پہ کہ جب وہ سامنے علی الحسن نقوی نے اس سے جو کہا کہ جی اہل حدیث اس حوالے سے آپ کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور یہ وہ اس طرح، وہ جب یہ وقت آئے گا ہم وہاں پہ یہ پڑھیں گے. مرزا جی نے وہاں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون میں ہوں، اگر حنفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون میں ہوں. اگر ہم جو مرزا صاحب کو جواب دے رہے ہیں نا، ہمارے حنفی بھائیوں میں سے کوئی ناراض ہو تو اس کو ناراض ہونے سے پہلے سمجھنا چاہیے مرزا جی کی چالاکی اور عیاری کو، کہ مرزا جی نے وہ چوچو کا مربع اس کے اندر بیان کرا ہے کہ مرزا جی تاثر کیا دے رہے ہیں. میرا تو عقیدہ اس طرح کا اس حوالے سے کہ اگر موقف اہل حدیثوں کا اس عقیدے میں صحیح ہوا تب بھی میں ون ون ہوں، اور اگر حنفیوں کا ہوا تو بھی میں ون ون ہوں. اور یہاں سے مرزا جی کو سننے والے ان کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہوں یا وہ لوگ ہوں جو مرزا صاحب کو صرف اس بنیاد پہ سن لیتے ہیں کہ بعض جگہ مرزا صاحب ان کے مطلب کی کہہ دیتے ہیں تو مرزا صاحب سے وہ خوش رہتے ہیں کہ چلو یہ بھی اچھی باتیں لے لو. تو اللہ کی توحید کے حوالے سے مرزا صاحب کا اپنا ذاتی کوئی عقیدہ، کوئی اپنی ذاتی مرزا جی کی عقیدے کے حوالے سے بات نہیں ہے. مرزا جی وہ ملغوبہ تیار کر کے لاتے ہیں کہ جس میں یہ بولیں تو بھی میں ان کے جیسی بات کر لوں اور وہ بولیں
تو بھی میں ان کے جیسی بات کر لوں, یہ بھی خوش وہ بھی خوش, میں کسی بھی طرح میرے اوپر ملبہ گرے گا نہیں. لیکن پھر مرزا جی کی زندگی میں ہم آ گئے. اللہ توفیق دینے والا ہے. یہ مجھے دے دیجیے گا یہ والا. اچھا جی, اب دیکھیں کہ سن 22 مارچ 2016 کو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, یہ ذرا سمجھیے گا. مرزا جی نے اپنے آفیشیل یعنی کہ چینل کے اوپر کلپ کو اپلوڈ کیا, اور اس میں مرزا جی نے یعنی کہ اس کا عنوان یہ تھا, اللہ کہاں ہے, حنفی اینڈ سلفی دونوں کی پبلک کو دعوت حق. یہ اس کا عنوان. اب مرزا جی جو نا ہر جگہ استقبال العرش والی ویڈیو میں ہر جگگہ اس کلپ کا سب سے پہلے مرزا جی حوالہ دیتے ہیں. ہم نے بھی ابتدا اسی سے کی ہے. سب بھائی توجہ سے سنیے گا, یہ بھائی ہمارے جو ویڈیو سنیں دیکھ رہے ہیں میری, وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ مرزا صاحب کی اس مکمل ویڈیو کا, جس کی طرف مرزا جی اپنی ہر بات والی ویڈیو میں اشارہ دیتے ہیں نا, 22 مارچ 2016 والی ویڈیو کا ہم مکمل جواب دیں گے ایک ایک جملے کا. پھر 22 مارچ 2016 کے بعد جو 3 ویڈیوز ہیں مرزا جی کی استواء علی العرش کے مسئلے پر, اس میں مرزا جی نے یہی رٹا بار بار مارا ہے ہر ویڈیو میں. تو جہاں مرزا جی نے الگ سے کوئی بات کی ہوگی, الگ سے کوئی ایرانی وسوسہ ڈھکوسلا یا علم کلام بیان کیا ہوگا, ہم اس کا پھر الگ سے بھی رد کریں گے. اصلاً ہم اس ویڈیو کے ایک ایک ہاں وہاں مرزا جی نے کوئی الگ سے دلیل بھی دینے کی کوشش کی, ہم ان 3 پارٹس کے اندر الگ سے اس دلیل کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے. لیکن جو بات مرزا جی نے دہرائی ہوگی ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. ہماری یہ جو ویڈیو دیکھنے والے کو بھائی جب وہ بقیہ کے ویڈیوز کے بھی ہمارے جوابات دیکھیں گے, کسی جگہ اگر انہیں ایسا لگے ہم نے اس بات کا جواب نہیں دیا, تو وہ پہلے ہماری اس پہلے پارٹ کو, ویڈیو کے اس پہلے پارٹ کو بغور دیکھ لیں. پھر بھی انہیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کے کسی بات کا, اور وہ علمی یا کوئی منطقی کوئی ایسی بات تھی ہم نے اس کا جواب نہیں دیا ہے, وہ ہمیں بتا دیں, انشاءاللہ ہم اس کا جواب لازمی دیں گے. اب اس کے بعد مرزا جی بات کو اس طرح شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں, یعنی کہ یہ مکمل کوئی سوال جواب کا کوئی ویڈیو تھی جس کا یہ ایک یعنی کہ مرزا جی نے یہ ٹکڑا نکالا اور اپنے آفیشیل چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کروایا. مرزا جی کی ذریت میں سے کوئی ہمیں تو یہ بات کہہ نہیں سکتا نا کہ مکمل جو ہے آپ نے ویڈیو کا جواب نہیں دیا. آپ کے پیر صاحب نے صرف اتنی ہی جو ہے وہ بات کہی, ہم نے بھی اتنی ہی کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی یہ ذرا سمجھیے گا بات کو. کہتے ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ کہہ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو, بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. سواری کی گردن سے بھی زیادہ یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو, سر کے قریبی اونٹ کی گردن ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو, ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور وہ سننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ تعلیم نہیں فرما دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ وظیفہ بھی ہے. تو میں نے صبح و شام کے بلو کارڈ میں بھی یہ ڈالا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اس اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اچھا اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خواہ مخواہ اس بات پر پہ کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے, تو یہ بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پہ مستوی ہے, لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا اب یہاں یہ ذرا توجہ کیجیے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, صحیح بخاری اس کے ساتھ کی ساری نکال لیجیے. اچھا سب سے پہلی تو چیز آپ یہ سمجھے گا کہ مرزا جی نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو میں نے کیا ہے, نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکیوں پہ استقامت کی. مرزا جی سے کوئی پوچھے نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی, یہ کس جملے کا معنی ہے گناہ سے بچنے کی, اور نہیں ہے کوئی طاقت نیکیوں پہ استقامت کی.
ہے؟ یہ کس کے کیے ہوئے معنی ہیں؟ تمہارے؟ دلیل کیا اس کی؟ نہیں، کسی اور کے؟ ہاں، دلیل کیا اس کی؟ جو تم اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کے تم نے اس ترجمے کی تقلید کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے صرف یہ معنی ہے، نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی توفیق مگر. یہ کہاں ہے گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکیوں پہ استقامت کی؟ گویا کہ آپ نے اتنے جامع وسیع ترین کلمے کو نیکی اور یعنی کہ گناہ سے بچنے اور نیکی پہ استقامت تک محدود کر دیا. اب مرزا جی سے کوئی پوچھے مرزا جی ہمیں تو قبول ہے، یہ تو بتا دو تمہارے کیوں معنی؟ ہاں، دلیل کیا ہے اس کی؟ اور اگر تم کو اسلاف میں سے کسی کی تو اسی ویڈیو میں تو تم کہو گے کہ اسلاف کو تو اٹھا کے ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے. اسی ویڈیو میں تو تم نے اسلاف کو چھوڑ دیا. اب کیسے تم اسلاف کی گود میں جا کے بیٹھے ہو اور نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا، کہتے ہیں اس حدیث میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خواہ مخواہ اس بات پر کے اوپر ایفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھو یہ ذہن میں رکھنا، سامنے والا کہہ رہا ہے اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سیدھا عقیدہ کیا بول رہا ہو؟ یہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کو عرش پہ مستوی مانتے ہوئے یہاں موجود مانتا ہوں، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو میں یہاں موجود مانتا ہوں؟ مرزا جی نے ہی سامنے والے کا عقیدہ کیا بتایا، اور لوگ کہتے ہیں یہ توحید بیان کرتا ہے. اس سے بڑا گمراہ آدمی کوئی نہیں ہوگا. اور دیکھو کس طریقے سے گھما رہا ہے، کہتا ہے کہ جو اگر کوئی کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے، تو یہ بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی کو عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا یہ مرزا جی ایسے کوئی اگر ہم کہتے ہیں مرزا جی ایسے آپ سے ذرا پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ کہ جب اس نے یہ کہا کہ اللہ یہاں موجود ہے اس کا رد تو کریں آپ پہلے. یہ مت بتائیں اللہ شارک سے قریب ہے، یہ بات کی بات ہے، پہلے اس کا رد کریں. پہلے آپ نے اس کو استوا کا بتایا، پوچھا اس سے کہ تیرا اللہ کے استوا کے اوپر عقیدہ ہے یا نہیں. سمجھے ہو؟ رافضی بھی خوش تو جہمیہ بھی خوش، بریلوی بھی خوش تو دیوبندی بھی خوش. اب بھائی میرے پیارے، جہاں جس کی طرف سے ڈر لگنے لگے نا اب اپنی مخالفت کا سب سے زیادہ، چند ایک اس کی بھی تعریف کی، چند ایک باتیں کر دو. بہت اہل حدیث کتاب و سنت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اہل حدیثوں پہ مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. پڑھا تھا نا پچھلے دنوں، ایک پپی ادھر اور ایک تھپڑ. یہ مرزا جی کا علم کلام ہے، سمجھنے کے لیے بندے کو اللہ معاف کرے ہمارے جیسا ہونا پڑے گا، ورنہ تو ادھر لیں گے پپی اور ادھر کھائیں گے تھپڑ. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور سنو، کہتے ہیں کہ لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے، لیس کمثلہ شیء. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں ایک بات. مرزا جی نے جیسے کہ خود کہا، تو یہ دیکھیں کس طرح، یعنی کہ دوسرے کلپ میں، تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں. یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی اس کو چھوڑ کر اس قسم کی بحثیں کرنا، اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر سلف کا جو راگ الاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے، ہے نا؟ ایسے نہیں کرنی نا بحثیں. اس میں آپ کوئی پوچھے پھر مرزا صاحب نحن اقرب الیہ من حبل الورید کیوں پڑھ کے سنیں؟ تو کرنی نہیں تھی نا یہ بحث. کیا پھر تمہیں ضرورت پیش آئی جو تم یہ بات کر رہے ہو؟ لیکن وہی بات نا کہ ڈھکوسلا تو دینا ہے. ایک طرف یہ کہنا میں بحث نہیں کر رہا، اور دوسری طرف سارا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ جہمیوں کو. اچھا، اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا، ہم پہلے ادھر ساری پبلک کو ایسے دیکھتے، پیچھے تک بھی، پھر ادھر والی بھی دیکھتے ساری، کہ کسی کان پہ مگرمچھ رینگ رہے ہیں، کہ جوں تو محسوس ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بالکل ہی پکے سبجیکٹ ہیں. کان پہ جوں تو ان کے پورے جسم پہ جوئیں رینگتے رہے، ان کو پرواہ نہیں. یہ وہ والی پبلک ہے، مگرمچھ رینگے تو شاید کوئی کیا ہے کان پہ، اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو.
یہ ہم سب کو دیکھ کے نا پھر ہم کہیں گے ادھر سنو، ادھر لیسا کا مثل شیء، اللہ کی مثال بیان نہیں ہو سکتی. اور دوسرے ہی جملے میں تو کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے. کون سی چیز ہے تو آیت پڑھ رہا ہے اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے وہ مثال بیان کر رہے ہیں. اور سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ یہ ہے مرزا جی. اب مرزا جی کو سننے والے ذرا بھی غور نہیں کرتے، وہ اللہ کے بندے مثال بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ چوچلے کیوں لڑ رہے ہیں لیسا کا مثل شیء والے؟ نعوذ باللہ. آپ بولے یار آیت کو، میں آیت کو نہیں کہہ رہا، میں جو یہ یہاں بیان کر رہا نا اس کو چوچلا پن کہہ رہا ہوں. یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے استواء و نزول جیسے جتنے عقائد ہیں ان میں علماء سلف نے جو بات کی ہے نا اس کو یہ کہہ کر رد کر دے لیسا کا مثل شیء، اللہ کی مثال. سنو اب ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی؟ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. اب مرزا جی کہتے ہیں ایرانی علم کلام ملاحظہ کریں. آپ کہتے ہیں اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایکسیپٹیشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے مرجئہ کی طرف سے، اور جو علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے ہیں، علم الکلام کی غلط بحثوں. اچھا یہ ہم پڑھیں گے یہ ذرا. اچھا دیکھیں ذرا، سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی دیکھتے ہیں آپ مرزا جی کیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھو میں ان پہ ایٹم بوم گرانے لگا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فلا فلا فلا. مرزا جی اپنی جادو کی چھڑی گھماتے ہیں نا، اور رسیاں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ سانپ. سنو ذرا بات. کیا ہوا کہ یہاں مرزا جی نے کوئی انٹرنیشنل نمبر نہیں بتایا حدیث کا؟ تو کوئی حدیث پڑھ کے سنیں نا. وہ دیکھو صحیح مسلم میں حدیث پڑھ کے حدیث نمبر بتا نہیں. کیوں ایسا کیوں نہیں کیا مرزا جی؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 638 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں باب قائم کیا ہے، باب الدعاء اذا علی عقبہ تھا. حدیث نمبر ہے میرے بھائی 6384. صحابہ کہتے ہیں فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، ہم جب کسی بلند جگہ پہ چڑھتے ہیں تو تکبیرات کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگوں اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، اپنی جانوں پہ. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو. تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو. ولیکن تدعون سمیعا بصیرا، اور لیکن تم پکار رہے ہو سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قریب ہونا سمیعا بصیرا کے معنی کر کے بیان کیا ہے. کیا بتائیے اس کی قربت؟ فزیکل تو گردن تھی، مگر نعوذ باللہ اللہ کا فزیکلی قریب ہونا بتایا کہ وہ یہاں موجود ہے. گردن کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی موجودگی کو کس طرح بتایا ہے؟ سمیعا بصیرا. اسی حدیث میں یار دیکھو ذرا آپ بات. اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو مرزا جی نے اہل حدیث مخالفت میں اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کرنے کے لیے جو بھی رٹا جس کتاب میں بھی پڑھا، جس کی بھی اندھا دھند تقلید کی، اس نے جو دلیل جس طرح بیان کر کے اس پر جو منطقی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی، مرزا جی نے بھی آ کر بیٹھ کر جوں کا توں یہ رٹا مار دیا اور سمجھا کہ آج تو میں نے بڑے جھنڈے گاڑ دیے. اور یا اگر واقعی میں مرزا جی تحقیق کرتے ہیں جیسے کہ مرزا جی کے سننے والوں کا گمان ہے، تو میں ان کی جناب میں یہ عرض کروں گا کہ مرزا جی نے جان بوجھ کے حدیث کے اس حصے کو، کیونکہ تحقیق کرنے والے کو تو علم ہوتا ہے نا، اگر علم میں نہیں تھا تو تقلید کی بھیانک دلیل ہے، اور اگر علم میں تھا تو دلیل ہے اس بات کی کہ جان بوجھ کر مرزا صاحب نے
یہ حدیث کے اس حصے کو چھپا لیا کیونکہ بیان کر دیتے تب مرزا جی کی ساری کلئی کھل جاتی. سنیں ذرا بات اور پھر دیکھیں, پھر ذرا غور کیجئے گا. بڑی معذرت کے ساتھ مرزا جی نے تو سلف کو ایک طرف رکھ دیا نا, سنو ذرا بات کو, لیکن ہم نہیں چھوڑنے والے, ہم سلف کو نہیں چھوڑیں گے. وجہ ہے اس کی, وجہ ہے مرزا صاحب کی قبر میں سب سے بہترین جو کیل ٹھوکتے نا, ٹھوکتے سلفی ہیں. ہم تو محض قاری ہیں, پڑھنے والے, ہم تو محض ناقل ہیں, کتاب سے نقل کر دینے والے. ہماری تو کوئی مطلب حیثیت ہی نہیں ہے, حیثیت ہی سلف کی ہے جنہوں نے مرزا جیسوں کے سب کے ہی قبروں میں کیلیں پہلے ٹھوک دیں. سنیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 320 ہے. اور ذرا پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں, غور کیجئے گا ذرا. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت پر بات کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا ہے, اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں, ابن حجر عسقلانی کی. کس کی؟ ابن حجر عسقلانی کی. اس کا مطلب ابن حجر عسقلانی کی شرح مرزا جی کے یا تو نظر میں ہے اور یا مرزا جی کو بیان کرنے والوں کے, جو مرزا جی کو رٹا لے بیٹے پڑھ بیٹا ایسے ہوتے. ٹھیک ہے, فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی. مرزا جی نے پڑھنے کے لیے کہا, ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں مرزا جی کو, لو مننے سنو. جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 320, یہی حدیث جو مرزا جی نے بیان کی ہے اسی کے شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں, اونٹ ہے, اونٹ کی گردن فزیکل چیز ہے. ایرانی علم کلام ملاحظہ کیا, اب دو دین کا علم کلام بتاتے ہیں آپ کو. وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبُ الْمَسَافَةِ, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد مسافت کی قربت نہیں ہے. لِأَنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ, اللہ حلول سے پاک ہے, اللہ حلول سے پاک ہے. کما لا یکفا, جیسے کہ کسی پہ مخفی نہیں ہے, جیسے کہ کسی میں مخفی. حافظ ابن حجر کے پیر مل جائیں دھو کر پینے کے لیے ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ ہے جہلم میں, اس سے مخفی رہ گیا. اس چوچو کو نہیں پتہ لگا, وہ اس حدیث سے نکال کے لا رہا ہے کیا گردن سے بھی قریب ہے, تو مراد فزیکل. حافظ ابن حجر کہتے ہیں فزیکل نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے. اور سنو ذرا, وہ مناسبت الغائب ظاہرۃ من اجل النہی عن رفع الصوت, اور جو لفظ غائب آیا ہے اس سے ایرانی کوئی منطق نکلتی کہ غائب کے مقابلے میں ظاہر آتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مناسبت الغائب ظاہرۃ من اجل النہی عن رفع الصوت, اور لفظ غائب استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ منع کیا جائے آواز بلند کرنے سے, منع کیا جائے. صحابہ بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے تھے نا, تو یہ کہا جا رہا تھا آواز مخفی کرو, پست کرو. اچھا سنیں پھر اسی طرح ذرا دیکھیے گا, یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء و صفات ہے, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 58 پہ وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرتے ہیں. یہی حدیث نقل کرنے کے بعد امام خطابی فرماتے ہیں معناہ انہ قریب بعلمہ, اللہ اپنے علم سے قریب ہے, من خلقہ, اپنے مخلوق کے ساتھ. قریب ممن یدعوہ بالاجابہ, وہ قریب ہے اپنی مخلوق کے ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے سننے کے لیے. یہ قربت فزیکل ہے, یہ قربت علم سے ہے, یہ قربت یا معنی قریب ہونے کے علیم ہونا ہے, اللہ کا علم والا ہونا ہے, بصیر ہونا ہے, دیکھنے والا ہونا ہے, اللہ کا عزیز ہونا ہے, مخلوق پہ غلبہ والا ہونا ہے, اللہ رب العزت کی ہر وہ صفت کہ جس سے اس کا بادشاہ ہونا, ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہونا ثابت ہوتا ہے. یا اس سے مراد یہ ہے. یار سنو ذرا بات کو, وہ امام خطابی آگے بطور دلیل کیا پڑھتے ہیں, کا قول ہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہیں میں قریب ہوں, تو کیا قریب بتایا آیت میں ہی, اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, کہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں, سنتا ہوں. یہ ہے قربت. سنیں ذرا بات کو, مرزا جی کہتے ہیں
مرزا جی کہتے ہیں کہ جی وہ تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایکسپریشن ہوئی ہے، اس طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے مرجئہ کی طرف سے، اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے ہیں. اچھا میں پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی پوچھے بات، دونوں طرف سے غلط ہوئی، دونوں یہ بھی اور یہ بھی. اچھا اس میں کوئی تیسری طرف ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اس میں کوئی تیسری طرف ہے؟ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا صاحب جو ہے، مرزا صاحب اگر فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جی مرزا صاحب تیسری طرف کوئی نہیں ہے، اور اس کے اندر اب ایک ہی فریق بچتے ہیں، اور فریق کون ہے؟ فریق ہے مرزا صاحب. تو پوچھا یہ جائے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ عقیدہ کس سے لے کر آئے؟ کسی سے تو لائیں گا. کس سے؟ کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے. آپ نے آج ایک بات آج اس زمانے میں تو پہلے والے جتنے بھی تو اس عقیدے میں گمراہ تھے یا نہیں؟ آپ کو نہیں، میں نے وہ عقیدہ بیان کرا ہے جو سلف صالحین نے بیان کیا. تو بتایا کس نے؟ آپ والا عقیدہ بتایا آپ نے؟ کسی کا حوالہ دیا؟ نہیں. کیا پتہ لگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دو میں سے ایک بات آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا، یہ عقیدہ آپ لائیں. تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اور یا پھر یہ ان کا عقیدہ تھا، آپ نے ان کا ہی عقیدہ بیان کرایا حنفیوں اور سلفیوں کے خلاف. تو اس صورت کے اندر آپ نے ان سے پہلے یہ عقیدہ بتانا تھا نا. کون یہ عقیدہ بیان کرتا ہے؟ نہیں نا. اچھا اب آگے دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں یہ جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے ہیں. علم الکلام فی نفسہ ہی تو بہت اچھا علم ہے. علم کلام فی نفسہ ہی بہت اچھا. کیا ہم وہاں بیٹھے ہوتے نا، ہم مرزا جی کو ایسے غور سے دیکھ، ہم یہ دیکھ کے کہتے ہیں فی نفسہ ہی علم کلام ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے؟ جواب کیا ہوتا؟ ہاں. تو آگے ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ ذرا دیکھیے گا. اور اگر جواب ہوتا نہیں میں، تو تمہیں کیسا پتا فی نفسی اچھی چیز ہے؟ چوچو نہیں سمجھے کچھ بات کو. اور سنیں ذرا بات کو. میں علم الکلام کے حوالے سے کیا مرزا جی کیا کہتے ہیں، سنو ذرا بات. علم کلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے، لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑ گئے ہیں وہ اس چیز پہ. فی نفسی اچھا علم ہے نا. مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری کے استاد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 179 ہجری کے شاگرد خاص، اور امام بخاری المتوفہ 256 ہجری کے دادا استاد، امام ترمذی المتوفہ 289 ہجری کے پردادا استاد، اہل سنت کے سب سے بڑے امام، ہر فیلڈ کے امام، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام المتوفہ 204 ہجری. باقی تو کچھ فقہ کے امام ہیں، کچھ حدیث کے امام ہیں. یہ وہ شخص ہے جو فقہ میں بھی امام ہے، حدیث میں بھی امام ہے، منطق میں بھی امام، علم الکلام میں بھی امام. کس میں امام؟ مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری. کیا کہہ دیا؟ علم الکلام میں بھی امام. یہ مرزا جی کے اپنی زبان سے، تیری ہی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 344. قال المزنی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے خاص شاگرد کہتے ہیں کان الشافعی ینہا عن الخوض فی الکلام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں مشغول رہنے سے منع کرتے تھے. امام شافعی علم کلام میں مشغول ہونے سے منع کرتے تھے. فی نفسہ بہت اچھی چیز ہے. اور نہیں سمجھے ہو؟ فی نفسہ ہی. اور سب سے بڑے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہ علم الکلام میں بھی امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غور و غوص نہیں کرو. اور سنو، امام صاحب بیان کرتے ہیں ابراہیم بن زیاد الابلی کے واسطے سے، وہ بواسطہ بویتی سے، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا امام شافعی سے، اصلی خلف کہاں. ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے یونس نے، وہ کہتے ہیں سنا میں نے امام شافعی سے.
کہا انہوں نے قالت لی ام المریسی کلم بشرا ان یکف عن الکلام فکلمتہ فدعانی الی الکلام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ امام شافعی سے انہوں نے سنا کہ مجھ سے یعنی مریسی ایک شخص گزرا ہے، یعنی اس نے اس حوالے سے سوال کیا، تو یعنی کہ اس حوالے سے کلام کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا اے بشر علم کلام کے حوالے سے منہ بند رکھ لے، اس حوالے سے کوئی کلام نہیں کر. ٹھیک ہے. اچھا سنیں ذرا بات کو. اسی طرح یہ دوسرا اس میں یہ ایک منٹ روکیے گا. اور امام صالح الجزرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بواسطہ ربی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنا. امام شافعی فرماتے ہیں یا ربیو اقبل منی ثلاثتن. جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مرزا جی نے کہا نا کہ اس فیلڈ میں امام اس فیلڈ میں امام، امام شافعی کہتے ہیں 3 چیزیں مجھ سے قبول کر. لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں برا کلام مت کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بد کلامی نہ کر. فَإِنَّ خَصْمَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غداً، کل قیامت کے دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہوگا. وَلَا تَشْتَغِلْ بِالْكَلَامِ، اور علم کلام میں مشغول مت ہو، علم کلام میں مشغول مت ہو. فَإِنِّي قَدْ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى التَّعْطِيلِ، میں اہل کلام سے اللہ کی صفات کے معطل ہونے کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتا کہ اہل کلام کی عادت ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی صفات میں تعطیل کی بحث ہوتی ہے، انکار کی بحث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مرزا جی کا سمجھے گا ذرا بات. کہتے ہیں کہ علم کلام فی نفسی اچھی چیز ہے. اچھا پھر میں نے عرض کیا، یہ میں آپ کی پہلے میں نے یہ بات عرض کی کہ بھئی اگر فرض کر لیتے ہیں کہ علم کلام اچھی چیز ہوتی، سنو ذرا بات کو، تو آپ کو تو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ آپ نے تو علم کلام سیکھا ہوگا نا. کون سا والا ہے وہ علم کلام؟ ایرانی. کون سا علم کلام ہے؟ اور سنو یہ دیکھو محب اہل بیت کا قول بتا رہا ہوں آپ کو، جس کو مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 میں محب اہل بیت قرار دیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں سیرہ اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 172 کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے حنبل روایت کرتے وہ کہتے ہیں من احب الکلام لم یفلح، جو علم کلام کو پسند کرتا ہو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی کامیاب. جب مرزا جی کی باولی ایسی تھوڑی اتر رہی ہے، نہیں سمجھے بات کو. سنیں. اچھا جی کہتے ہیں لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑ گئے وہ اس چیز پہ ہے کہ نہیں جی اللہ جو ہے وہ، یہ مرزا جی نے کھینچا ایسے لمبا. ہاں اس میں کوئی علمی نقطہ ہوگا. ہم بھی اگر نہیں رکتے اور یہ نہیں بتاتے ہو، کل کو کوئی کہہ دیتا تم نے وہ حصہ تو چھوڑ دیا جاؤ، انہوں نے وہ اسی سے تو ثابت ہوا تھا. اچھا جی نہیں، اللہ جو ہے وہ جو ہے کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. یہ وہ ایکسٹریم کی ایک حد ایک ایکسٹریم بتا رہے ہیں. اچھا سنیں. اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنا شروع کر دی کہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا. دوسری طرف سلفی ہیں، تمہاری بات ہو رہی ہے سب کی، جو اہل حدیث وہ اس کے رد میں آ گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی اور کہتے جناب ایتھے تا گل ہی نہ کرو، اللہ ہے ہی اوتھے. نہیں سمجھے؟ یہ ہو گئی. اب ان کے بیچ میں مسیحا نکل کر آیا. نہیں سمجھے؟ کون؟ جہلم سے. تو یہ دونوں ایکسپریشن دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں. دونوں طرح کی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، یہ دونوں عقیدے اب مرزا جی کی جناب میں ہم یہ عرض کریں گے مرزا جی یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، چلے مان لیتے ہیں آپ والی بات. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے بیک وقت دونوں عقیدے سلف صالحین نے کیوں نہیں بیان کرے؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین.
ایسی تو نہیں بھاگے نا آپ ان سب سے، بیک وقت یہ عقیدے دونوں بیان نہیں ہوئے. اور سنیں ذرا بات کو، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں الشریعہ امام آجری کی، اس کے صفحہ نمبر 292 کے اوپر وہ کہتے ہیں والذی یذهب الیہ اہل العلم. کس کی بات ہو رہی ہے؟ والذی یذهب الیہ اہل العلم، وہ جس طرف گئے ہیں علماء، وہ جس طرف گئے ہیں مرزا کی بات نہیں ہو رہی، مرزا کی بات وہ جس طرف گئے علماء. ان اللہ عز و جل علی عرشہ فوق سماواتہ، بے شک اللہ اپنے عرش پہ ہے 7 آسمانوں سے اوپر. وعلمہ محیط بکل شیء، اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہر شے کا. قد احاط علمہ فی جمیع ما خلق فی السماوات العلی، اور اسی کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے تمام مخلوقات کا آسمانوں میں بلند تر. وبجمیع ما فی سبع ارضین وما بینہما وما تحت الثری، اور اسی طرح جتنی مخلوق زمین کے اوپر ہے، زمینوں میں ہے، اور جو ان کے درمیان ہے اور جو تحت الثری میں ہے. یعلم السر و اخفا، وہ جانتا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، یعنی وہ جانتا ہے پوشیدہ اور خاموشی کو. وہ یعلم خائنۃ الاعین، اور وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور سینوں میں کوئی چھپی ہوئی پوشیدہ بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. سمجھیں بات کو؟ کون سے سلف ہیں یہ جو یہ بات کرتے ہوں اور اس کے ساتھ وہ سلف جو ہیں اللہ کی موجودگی کے عقیدے کو بھی بیان کرتے ہوں؟ کرتا ہے کوئی سلف میں سے؟ مرزا جی نے ذکر نہیں کیا کسی کا. اچھا آپ یہ دیکھیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی، یہ 287 ہجری ان کی وفات ہے. اس کتاب کے صفحہ 199 پہ انہوں نے باب دیکھو کیا قائم کیا ہے. باب ما ذکر ان اللہ تعالیٰ فی السماء ہی دون ارض ہی، اللہ اپنے آسمان میں ہے، اپنی زمین پر نہیں ہے. اللہ اپنے آسمان پر ہے، اللہ اپنی زمین پر نہیں ہے. کون سے سلف ہیں یہ؟ مرزا جی سے کوئی پوچھے ایک بات. اچھا جی پھر دیکھیے ذرا بات، پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ، وہ ان کو بھی پڑھتے جائیں کہ وہ کہتے ہیں یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. لیسا کا مثل شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. وہ ہوا سمیع البصیر، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کون سا معاملہ ہے؟ مرزا جی یہ جب بولتے ہیں نا خطرناک معاملہ ہے، تو یقین کریں بڑی حیرت ہوتی ہے. خطرناک معاملہ ہے. ہر وہ مسئلہ مرزا جی جس کی تاب نہیں لا سکتے نا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ خطرناک معاملہ ہے. اچھا جی سنیں، اور اس حوالے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اتنی انٹرنیٹ پہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں استواء علی العرش والے معاملے میں. میرا خیال ہے احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم یہاں سے نہیں جاگ رہے ہیں. سنو توجہ سے میری بات. مرزا جی کہہ رہے ہیں بڑی خطرناک معاملہ ہے، اس حوالے سے لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، انٹرنیٹ پہ بحثیں چھڑی ہوئی ہیں استواء علی العرش والے معاملے میں. میرا خیال ہے احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ تم کون ہو؟ میرا خیال ہے. کون ہے بے تو؟ تیرا خیال پوچھا کس نے؟ نہیں سمجھو بات کو. بھئی کون ہو تم، کیا چیز ہو، تو تم سے تمہارا خیال پوچھیں گے ہم. نہیں سمجھے؟ لوٹے والی مثال یاد ہے میری؟ ہاں ذہن میں رکھا کریں ایسے ہر موضوع پہ. جہاں مرزا جی بولے نا میری رائے ہے یا میرا خیال ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہیں بیچیں تو بدلے میں لوٹا بھی ملے گا. تمہارا خیال پوچھا کس نے؟ تمہارے خیالات تو گھر میں کوئی تمہارے نہیں سن رہا. سنیں ذرا بات کا. کہہ رہے ہیں سورۃ آہ کی آیت کا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہو، اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. آپ کو مرزا جی سے پوچھا مرزا جی سلفیوں میں سے اہل حدیثوں میں سے کسی نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یا کبھی کسی نے آج تک اپنی کتاب میں ایسے لکھا ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں نا. اگر نہیں
تو کس کا رد کر رہے تھے تم نے تو لکھا ہے حنفیوں اور سلفیوں کو دعوت حق، تم دعوت حق تو دینا بیٹھے تھے ہمیں، کس کا عقیدہ ہم پہ تھوپ رہے ہو؟ ہم کہنا شروع ہو جائیں مرزا جی تم اور تمہارے آباء و اجداد کا عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، تم پلٹ کے ہمیں کیا کہو گے؟ ہم اس عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم لعنت بیچتے ہیں اس عقیدے والوں پہ، ہے نا؟ کہو گے نا ایسا؟ کیونکہ میں نے تمہارے ذمہ وہ بات لگائی ہے جو شاید تم اور تمہارے اسلاف کہتے. تو تم نے جب یہ بات کہی کہ اللہ یعنی اس کا بیٹھنا ایسے نہیں جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ کس کے ذمہ لگائی ہے تم نے بات؟ سلفی ایسا نہیں کہتے، حنفی ایسا نہیں کہتے. کون کہتا ہے ایسا؟ ہاں میں بتاؤں آپ کو، یہ وہ کہتا ہے میرا بیٹا. آیا یاد؟ کون کہتا ہے یہ؟ ابلیس لعنت اللہ علیہ. یہ وہ کہتا ہے کس کے کان میں؟ مرزا کے کان میں. ورنہ یہ کسی اور نے کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا. اچھا کہتے تھے اس کے لیے کوئی تمثیل اس کے لیے تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی. اور امام مالک کا اس حوالے سے قول ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور میں پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دے دیا ہے، مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے. یہ ہے مرزا جی کو سننے والے، وہ سنتے ہوئے جا رہے ہیں، مرزا جی کو نکل لیے وہ آگے. واہ بھائی واہ، کیا امام مالک کا قول ہے، اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اور بھائی سن لو ذرا غور سے، او حنفیوں، او اہل حدیثوں، تم امت میں نہیں ہو، تم امت میں نہیں ہو. تم سنو ذرا بات کو. کیسے کہ امام مالک کے قول پہ تو پوری امت کا اجماع ہے تو تم دونوں کو جو ہے مرزا سنا کے دعوت حق دے رہا ہے، تو اجماع کون سی امت کا ہے؟ یار نہیں سمجھو بات کو. امام مالک کے قول پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور اہل حدیثوں اور حنفیوں کو دعوت دے رہا ہے مرزا، دے رہا ہے نا؟ تو کون سی امت کا اس قول پہ اجماع ہے؟ نہیں سمجھو کچھ بات کو. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو مرزا جی یہاں آتے آتے اپنی ٹیون بھول گئے، مرزا جی غلطی جلدی میں بھول گئے اپنی بات کو وزن دینے کے لیے. اس قول پہ پوری امت کا اجماع ہے، یہ وزن دینے کے لیے مرزا جی بولتے ہوئے بھول گئے کہ ابھی رد کس کا کر رہے ہیں؟ پوری امت کا تو رد کر رہے ہیں. حنفی اور اہل، بھائی سنو ذرا بات کو، یہ حنفی اور سلفی تو پوری امت بنے، باقی کون بچے؟ مرزا جی تو ایک اکیلے ہیں نا، من شیعتے ہی. سنو ذرا بات. اب کہتے ہیں میں پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دیا، مسئلہ نمبر 141 اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے. ahlsunnat.pak.com پہ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اس ٹاپک کے اوپر. امام مالک کا قول، اس پہ امت کا اجماع ہوا ہے. امام مالک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی کہ ہمیں قرآن سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے. بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے، بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے، مستوی ہے. عربی کو عربی رہنے دیں، عربی کو عربی مرزا جی عربی کو عربی رہنے دیتے ہیں، وسیلے کا معنی بھی نہیں کرنا. کبھی وسیلہ کا معنی نہیں کرنا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور عربی کو عربی رہنے دو نا یار. جب تم وسیلے کا معنی مرزا جی اللہ کا قرب کرتے ہو، اس وقت شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. کیا حیا آتی ہے؟ کہ ایک لفظ ہے عقیدے کے حوالے سے، اس کا معنی کر کے اس کی معرفت دی جائے. ورنہ وسیلے کی کیفیت کیا ہے کوئی ماں کا لال جانتا؟ کوئی بھی نہیں. وسیلے کی کیفیت کیا ہے کوئی بھی نہیں جانتا. یہ تو ایک عقیدہ ہے نا، کسی عقیدے کی کیفیت کا پتہ لگ سکتا نہیں. سمجھے ذرا بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی عقیدہ ہے، اس سفر کی کیفیت کیا ہے کوئی جانتا؟ اس سفر کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. عرض کرنے کا یہاں پہ مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں مرزا جی نے جو یہ بات کی ہے نا کہ عربی کو عربی رہنے دیں، مرزا جی ہم رہنے دیں گے ہر اس جگہ جہاں ہمارے نبی نے رہنے دیا، جہاں ہمارے نبی نے معنی کیے، صحابہ تابعین نے معنی کیے، وہ معنی کریں گے. اور رہ گئے تمہارا خیال، تو نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ تم تو طوطی بھی نہیں ہو پورے طریقے سے، تمہارا تو پتہ نہیں لگ رہا طوطا ہو یا طوطی ہو. سنو ذرا بات کو. کہتے ہیں کہ جی عربی کو عربی رہنے دیں جیسے کچھ شان کے لائق ہے، کیفیت مجہول ہے، استوا معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے، کیفیت مجہول ہے یعنی کیفیت اننون ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ، ہم کوئی اس کی مثال بیان کر سکیں، ہم اس کی کوئی مثال بیان کر دیں.
استوا کے ہم کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، لیکن قربت کی مثال تمہاری اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیسی نبی نے تمثیل بیان کی؟ استوا کے مثال بیان نہیں کر سکتے لیکن قربت کی مثال مرزا جی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پڑھے تم تراک سے جا رہے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اور خود معنی کر رہے ہیں اس کے لیے مثال نہیں بیان کی جا سکتی، معنی یہ کر رہے ہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا جی اور سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا، آپ دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں یعنی اس پر سوال کرنا یعنی کیفیت کیسی ہے یہ بدعت ہے، تو استوا معلوم کیفیت مجہول، سوال کرنا بدعت ہے۔ اب یہ بدعتی ہیں کہ جنہوں نے مسئلے کو اس طریقے سے اٹھایا ہوا ہے، یہ بدعتی ہیں جنہوں نے مسئلے کو اس طریقے سے اٹھایا ہوا ہے۔ کون؟ یہ کون؟ اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک بڑا فتنہ کھڑا کر دیا۔ حنفی جو ہیں وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں، دیکھو جی اللہ نے ان کو یعنی اللہ کو ان لوگوں نے قید کر دیا اس کے اوپر، اور جو سلفی ہیں جو ہیں وہ ان کا رد کر رہے ہیں، دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ فلاں جگہ میں بھی اللہ ہے، دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزا جی وہ جو وحدت الوجود والے مسئلے پہ جب تم دیوبندی حضرات کی امداد اللہ مہاجر مکی یا فلاں کی جو تم کتابیں اور جو عبارتیں تم پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہو، رشید احمد گنگوئی صاحب کی، اشرف علی تھانوی صاحب کی جو عبارتیں تم پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہو، سنو ذرا بات کو، جب یہ عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا نہیں ہوتا، اور نہیں سمجھے بات کو، جب آپ دیوبندیوں کا رد کر رہے ہوتے ہو، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، جب آپ سے تو تماشا برپا نہیں ہو رہا، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کا رد کریں بقول آپ کے کہ وہ رد کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا، اور یہ ریفری ہے، یہ بیچ میں آیا چوچو ریفری بن گئے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنیں ذرا بات کو۔ اچھا اب دیکھیں، اگر یہ مثال کے طور پہ ایک تماشا برپا ہو گیا تھا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ مرزا جی کیا پکڑتے؟ منہ کی زپ لگاتے، سائڈ پکڑتے۔ مرزا جی کیا پکڑتے؟ منہ کی زپ لگاتے اور سائڈ پکڑتے، لیکن وہ مرزا ہی کیا ہے کہ جو گھروں میں جھگڑا نہ کرائے تو یہ طلاق یافتہ رنڈوی عورت مانتی، یہ رنڈوی عورت مانتی نہیں ہے، متعلقہ ہے وہ کہ بھائی رنڈوی تو کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں دونوں ایک ساتھ، رنڈوی اور متعلقہ۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں حالانکہ اللہ کے لیے مثال بیان ہو ہی نہیں سکتی، ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ او مائی گاڈ، انگریزی میں مرزا صاحب جو پڑھ کے لوگوں کو تاثر دے رہے ہوتا ہے ہم نے پڑھے لکھے ہونے کا، نہیں سمجھو کچھ بات کو، پڑھے میں پڑھے تھوڑی بول رہا ہوں، پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھے ہوتے تو آج ایسے ہوتے، کچھ ہمارے جیسے ہوتے، کچھ نہیں سمجھے کچھ بات۔ اور دیکھیں کہتے ہیں حالانکہ اللہ کے لیے مثال بیان ہو ہی نہیں سکتے، ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے، ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں۔ ہم کہتے کتاب اللہ کا پابند ہو، ہاں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے معنی کرو۔ پوری مرزائی ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، یہ آج ہمارا 59واں سوال ہے، پوری امت مرزائیہ جہلمیہ اکیڈمیہ، نہیں سمجھے، پیلمبریہ، پوری ذریت کو چیلنج ہمارا، مشرق سے لے کے مغرب تک جہاں یہ ہوں، جو اگر کبھی نکل گئے ہوں، کس کی طرح؟ کورونا وائرس کی طرح، جیسے وہ وائرس دنیا میں پھیلا، اگر یہ جہلمی وائرس بھی نکل کے جہاں بھی گیا ہو، پوری ذریت مرزائیت کو بشمول بابا جی، کون ہے بابا جی؟ رنڈوی متعلقہ عورت۔ او بھائی کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ جہلمی رادھا مرزا صاحب، سنو ذرا توجہ سے بات، پوری مرزائی ذریت کو بشمول اس بابا جی ہمارا چیلنج ہے۔ مرزا جی نے کہا نا ہم کتاب اللہ کا پابند ہیں،
یہ جو کتاب اللہ میں عقیدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا معنی وہ کر کے دیں جو مرزا جی یعنی ہمارے سامنے وہ معنی کریں. پہلی آیت کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا وہ معنی جس میں کوئی احتمال نہ رہے, جس میں شک کی کوئی گنجائش. اور یقین کریں آپ مرزا جی کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے سب اکٹھے بھی ہو جائیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہلی آیت ترتیب میں یہ قرآن کھولا مجلد الف لام میم ذالک الکتاب یہ پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ مرزا جی وہ معنی نہیں کر سکتے کہ جس میں کوئی شک یا احتمال نہیں. سمجھے ہو؟ مرزا جی نے کہا کیا ہے, ہم سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کی کوئی پابند نہیں ہے. جب مرزا جی اس کے معنی ہمارے سامنے کریں گے نا, اللہ کی قسم سلف نے جو معنی کیے اس کے علاوہ مرزا جی کوئی معنی مر جائیں گے نہیں کر سکتے. مرزا جی سلف کو چھوڑ کے اگر کتاب اللہ کے پابند ہیں, سلف کو چھوڑ کے اس کے وہ معنی کر ہی نہیں سکتے. اس کے کیا پورے قرآن کے, میں تو پہلی آیت سے شروع کر رہا ہوں. کس سے شروع کر رہا ہوں؟ پہلی مرزا جی کی ترتیب کے حساب سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے. اس کے معنی وہ کر دیں کہ جس میں کوئی احتمال نہ ہو, سلف کو چھوڑ کے. جو اگر آپ سلف کو لے کر اس کے معنی کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم یہی کہیں گے مرزا جی آئے کدھر, کہاں پہنچے, نہیں سمجھے؟ دھوبی کا کتا گھر کا مرزا جی اچھے والے ہیں. اگر مرزا جی یہ معنی کر جائیں سلف والے تو گھاٹ کے تو بچیں گے, گھر کے تو رہیں ہی نہیں ہے, گھاٹ کے ضرور بچیں گے. اور جو کہا نا کہ عقیدہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کے حوالے سے مرزا جی نے جو دلیل پڑھ کے سنائی ہے نا, اس کی اصل حقیقت کیا تھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے دوسرے حصے سے مرزا جی نے جو دوسرے دلائل دیے ہم وہ بھی پڑھیں گے. اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے, حق بات کرنے, حق بات کو بیان کرنے, حق بات پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دینے والا ہے, اور تمام بھائیوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دینے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.